السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر عافیت سے ہوں گے۔ شدت تشنگیش کم کے ایک اور نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا۔ پورا دن لگا کر یشنا نے ارزال پاشا کے لیے پاستا بنایا تھا، سبھی کھانے کے۔ نور فاطمہ بجلی کی کڑک اور چمک کے ساتھ ہی شاز بیگم سوتے ہوئے گھبراہٹ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ شاز، کیا ہوا ہے؟ میر حمزہ شازیہ کی آواز سنتے ہی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا تھا۔ حمزہ، میری بیٹی کسی مشکل میں ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ شازیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے تھے۔ شازیہ، کچھ نہیں ہوا ہماری بیٹی کو، وہ ٹھیک ہے۔ صبح ہی میری انیس سے بات ہوئی تھی، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو۔ میر حمزہ نے کہتے ہوئے شازیہ کو پانی دینے کے لیے جیسے ہی سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھایا تھا، اس کی نظر اپنے موبائل پر پڑی تھی جہاں پی ٹی سی ایل کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ میر حمزہ کے دل کو ایک دم کسی نے جکڑ لیا تھا۔ اس نے فوراً شازیہ بیگم کی طرف دیکھا تھا جو اپنا سر پکڑے بیٹھی۔ ہیلو، میر حمزہ نے جیسے ہی کال اٹھائی، شازیہ بیگم نے فوراً میر حمزہ کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں، میر حمزہ نے اپنی کامتی آواز میں کہا تھا۔ وہ جو خبر سن چکا تھا، اسے سننے کے بعد اس کے اندر اب ہمت نہیں تھی کہ وہ مزید کچھ بولتا۔ شازیہ، بابا جان کو اٹھا اور مجھ سے کچھ مت پوچھنا، ہم بس شہر جا رہے ہیں۔ میر حمزہ کی آنکھیں آنسو ضبط کرنے سے سرخ ہو رہی تھی۔ میری بیٹی نور فاطمہ ٹھیک تو ہے نا؟ شازیہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، لیکن میر حمزہ کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا تھا، اور کچھ ہی دیر میں میر حمزہ، سردار میر اکبر اور شازیہ بیگم کے ساتھ شہر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ میر حمزہ نے جیسے چپ کا روزہ رکھ لیا تھا۔ سردار میر اکبر اور شازیہ بیگم کے لاکھ پوچھنے پر بھی وہ نہیں بتا پا رہا تھا۔ اس کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں تھے کہ وہ بتائے جو اس نے سنا تھا، اپنی جان سے پیاری بیٹی اور اپنے بیٹوں جیسے داماد کے بارے میں۔ پلیز یار، ہوش میں آ جاؤ انیس، ایسا تو مت کرو۔ میر مراد کی اطلاع ملتے ہی سب سے پہلے وہ اسپتال پہنچا تھا، اور اب انیس کو ہائی وولٹ کے الیکٹرک شاک دے رہا تھا۔ اب اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے تھے۔ ڈاکٹر مراد، آپ پلیز حوصلہ رکھیں، اگر آپ کنفیوز ہو کر ایسا کریں گے تو پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اور ڈاکٹر انیس کا ہارٹ خون سپلائی نہیں کر رہا، اس لیے یہ ابھی تک ہوش میں نہیں آ رہا۔ پلیز آپ خود کو سنبھالیں۔ میر مراد کے ساتھ ایمرجنسی کے ڈاکٹر نے میر مراد کی حالت دیکھ جیسے کہا، میر مراد آنکھوں میں آنسو لیے دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ایمرجنسی کے ڈاکٹر فرحان نے اپنے ساتھ ڈاکٹر کو میر مراد کو باہر لے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ انیس کو وہ ٹریٹمنٹ نہیں دے پا رہا تھا جو اس وقت انیس کو ضرورت تھی۔ اب وہ ناحیس حالت میں تھا کہ انیس کو مزید الیکٹرک شاک دیتا۔ وہی ڈاکٹر فرقان، فرحان اپنے قابل ڈاکٹر کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ دوسری طرف نور فاطمہ کو ڈاکٹر سحر ایمرجنسی میں دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر سحر، ان کے منہ سے مسلسل خون نکل رہا ہے، لگتا ہے پیشنٹ نے کوئی زہریلی چیز کھائی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، ان کی سانسیں بھی بہت کم چل رہی۔ نرس نے نور فاطمہ کی حالت دیکھ کر کہا، جو بھی ہے ہمیں اس کا معدہ واش کرنا ہوگا۔ تم جانتے ہی ڈاکٹر مراد کی بہن ہے، اور وہاں دوسری ایمرجنسی میں ان کا کزن اور بہن ہوئی ڈاکٹر انیس ہارٹ پرابلم کی وجہ سے زندگی اور ماں کی کشمکش میں ہے۔ بہت برا وقت ہے یہ، اللہ ان دونوں کو زندگی دے۔ ڈاکٹر سحر نے کہتے ہوئے نرس کو جیسے کہا، میر مراد کا اور ڈاکٹر انیس کا نام سنتے ہی سب نرس ایکٹیو ہو گئے تھے۔ گاڑی کو بھی اسپتال کے گیٹ پر چھوڑتے اور ارزال پاشا ہوش سے بیگانہ ایمرجنسی کی طرف بڑھا، جہاں سریا منہ میں تسبیح کرتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی۔ کہاں ہیں وہ دونوں؟ میر ارزال جیسے سریا کے پاس پہنچا، ارزال پاشا کی حالت دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ بارش نے ارزال پاشا کو پوری طرح بھگو دیا تھا، آنکھیں سرخ رنگ چھوڑ رہی تھی، چہرے پر ڈر اور خوف تھا۔ وہ ایمرجنسی میں، سریا کی بات ابھی پوری ہی نہیں ہوئی تھی کہ ارزال پاشا کی آواز رات کے اس پہر اسپتال کے سنسان ایمرجنسی وارڈ میں گونجی تھی۔ اگر وہ ایمرجنسی میں تھے تو تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ مر چکے ہیں؟ بولو۔ ارزال پاشا غصے سے دھاڑا تھا، اور سریا کانپ کر رہ گئی تھی۔ وہی میر مراد ایمرجنسی سے باہر آ رہا۔ مراد! ارزال پاشا سریا کو وہیں چھوڑتے میر مراد کی طرف بڑھا تھا۔ میر مراد، انیس، نور فاطمہ اور دونوں ٹھیک تو ہے نا؟ ارزال پاشا نے آگے بڑھ کر میر مراد کے کندھوں سے پکڑتے ہوئے کہا، میں ہار گیا ارزال، میں ہار گیا، میں کسی کو نہیں بچایا پایا، کسی کو نہیں۔ میر مراد اپنے ہوش میں نہیں تھا، وہ روتے ہوئے ارزال پاشا کے گلے سے لگ گیا تھا، اور وہیں پیچھے آتے تہمینہ بیگم، یشنا اور بوا کے قدم رک گئے تھے۔ مراد، کہہ دو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تہمینہ بیگم کی آواز پر میر مراد نے ارزال پاشا کے گلے سے الگ ہوتے ہوئے بے بسی سے دیکھا۔ یشنا کے آنسو بھی آنکھوں سے نکل پڑے تھے جب اس نے ارزال پاشا کو اس حالت میں دیکھا تھا جو بے جان سے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے میر مراد کچھ کہتا، ڈاکٹر سحر ایمرجنسی سے فوراً باہر آئی تھی۔ ڈاکٹر مراد، ہمیں خون کی فوراً ضرورت ہے، اگر دیر ہو گئی تو ہم آپ کی سسٹر کو نہیں بچا پائیں گے۔ ڈاکٹر سحر کی بات پر میر مراد کے تو جسم میں جیسے ہی جان نکل گئی تھی۔ اس وقت وہ کہاں سے بلڈ کا انتظام کرتا؟ وہیں ارزال پاشا نے فوراً گردن موڑ کر ڈاکٹر سحر کی طرف دیکھا تھا۔ نور فاطمہ زندہ ہے، ارزال پاشا کے منہ سے دھیمی آواز میں نکلا تھا، لہجے میں ابھی بھی بے یقینی تھی، جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہو۔ پلیز کچھ ارینج کر لیں، اس وقت ہسپتال میں بھی بلڈ موجود نہیں۔ ڈاکٹر سحر کے دوبارہ کہنے پر ارزال پاشا آگے بڑھا تھا۔ میرا اور نور فاطمہ کا ایک ہی بلڈ گروپ ہے، چلے میرے ساتھ۔ ارزال پاشا کہتے ہوئے ڈاکٹر کے ساتھ بلڈ دینے چلا گیا تھا۔ وہی یشلا تہمینہ بیگم کو سنبھالے بیٹھی تھی جب بوا جی نے یشلا کو ارزال پاشا کے پاس جانے کا کہا تھا، اور خود تہمینہ بیگم کے پاس بیٹھ گئی تھی۔
यशला वार्ड के अंदर जब आई, अरसाल पाशा चेहरे पर संजीदगी लाए बेड पर लेटा था और नर्स ब्लड ले रही थी। यशला चलते हुए बेड के कोने पर बैठ गई थी। अरसाल पाशा को गुमसुम सा देखकर यशला ने अरसाल पाशा के हाथ पर अपना हाथ रखा था और अरसाल पाशा ने अपने साथ बैठी यशला की तरफ देखा। कुछ नहीं होगा दोनों को, आप प्लीज खुद को संभालें। यशला ने अरसाल पाशा के हाथ पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत की थी। यशला, अगर अनीस और नूर फातमा को कुछ हो गया तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकता। डॉक्टर सहर कह रही थी कि नूर फातमा ने कोई जहरीली चीज खाई थी। नूर फातमा इस हद तक चली जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। माना कि मोहब्बत करना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन अपनों की परवाह किए बगैर अपनी जान लेना कहाँ की अक्लमंदी है। अरसाल पाशा के लहजे में बात करते हुए दर्द साफ महसूस हो रहा। अभी आप कुछ मत सोचें, आपने माँ जी को हौसला देना। और नूर फातमा की माँ जी और बाबा जान भी तो आ रहे, इनकी क्या हालत होगी? अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे तो इनको दिलासा कौन देगा? यशला ने अरसाल पाशा के चेहरे का तवाफ करते हुए कहा। अरसाल पाशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा था। सब यूं अचानक हो गया था कि कोई भी अभी यकीन नहीं कर पा रहा था। अरसाल पाशा ब्लड देकर आ गया था और अब वो इमरजेंसी के बाहर खड़ा था। मुराद, शाज़े बेगम की आवाज़ पर मीर मुराद ने गर्दन मोड़ कर देखा। माँ जी, मीर मुराद फौरन आके पढ़ा था। मुराद, मेरी बच्ची कैसी है? शाज़ी बेगम का रंग पीला पड़ा था और आंखों से आंसू जारी थे। सब ठीक है माँ जी, आप यहाँ बैठ जाए, दुआ करें कि दोनों को कुछ ना हो। मीर मुराद को जैसे डॉक्टर फरहान ने अंदर आने से मना कर दिया था, वो समझ गया था कि उसे इमरजेंसी से क्यों बाहर निकाला था। और अब वो किसी मुआवजे के इंतजार में था और इसी उम्मीद के साथ वो अपनी माँ को हौसला दे रहा था, जो तहमीना बेगम और अबूआ जी के पास बैठी आंखों में आंसू लिए तस्बीह कर रही थी। अरसाल सरदार मीर अकबर ने अरसाल पाशा के कंधे पर हाथ रखा था, जो दीवार से टेक लगाए खड़ा था। सरदार मीर अकबर की आवाज़ पर अरसाल पाशा ने गर्दन मोड़ कर देखा। सरदार मीर अकबर को अस्पताल के गेट पर जावेद ने सब बता दिया था। इससे पहले सरदार मीर अकबर कुछ कहता अरसाल पाशा बोल पड़ा। बड़े सरकार, अल्लाह से दुआ करें और ये मत सोचें कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। जो होना था वो हो गया, अब हमें दुआओं की ज़रूरत है। आप बड़े हैं हमारे, इसलिए ऐसा ना सोच। अरसाल पाशा सरदार मीर अकबर की आंखों में पेशमानी देख चुका था। अरसाल पाशा की बात सुनकर सरदार मीर अकबर की आंखों में नमी घुल गई थी। इसने कब सोचा था कि इसकी रिवायत, इसकी अना में इतना सब कुछ हो जाएगा। और नूर फातिमा जो अपने दादाजी की गोद से नहीं उतरती थी, आज उन्हीं के फैसले से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। और वहीं दूसरी तरफ अनीस अपने हक पर रहते हुए भी कभी सरदार अकबर के सामने नहीं बोला था, और आज वो मोहब्बत के साथ साथ अपनी जिंदगी हारा। वक्त सरक रहा था, घड़ी की टक टक वहां मौजूद सब नफूस के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। दिल में वसवसे और जुबान पर दुआएं और तस्बीह थी। सुबह के 4 बजने वाले थे और दोनों इमरजेंसी से कोई खबर नहीं आई। अरजाल पाशा की नज़र यशला पर पड़ी थी, जो वजू करके सर को दुपट्टे से पूरा कवर करते अस्पताल में बनी मस्जिद की तरफ जा रही थी। अजाल पाशा भी इसी किस्म चल पड़ा था। वजू करते हुए यशला के साथ आकर खड़ा हो गया था, जो नफल अदा करने करे फिर नियत करने के लिए खड़ी थी। अपने बराबर अरजाल पाशा को देखकर इसके चेहरे पर एक पुरसुकून एहसास की लहर दौड़ गई थी। अपने आप को 2 कदम पीछे करते यशला ने खुद को खड़ा किया था और अरजाल पाशा ने दिल में अपने रब का लाख शुक्र अदा किया करते हुए अपनी किस्मत पर रश कर रहा था, जिसने यशला की सूरत में इसी जिंदगी का ऐसा हमसफर अदा किया था कि उसके खानदान की तकलीफ को, दर्द को, परेशानी को खुद में महसूस कर रही थी। और अब अरजाल पाशा की इमामत में पीछे खड़े यशला नवाफिल अदा कर रही थी। डॉक्टर सहर सुबह के 6 बजे इमरजेंसी से बाहर आई थी। वह यशला और अरजाल पाशा नवाफिल के साथ फजर की नमाज अदा करके इसी तरफ आ रहे थे जब डॉक्टर सहर इमरजेंसी से बाहर आई थी। डॉक्टर सहर को देखते हुए मीर मुराद फौरन आगे बढ़ा था। डॉक्टर सहर कैसी है मेरी नूर फातिमा? मीर मुराद के पूछने पर डॉक्टर सहर ने सबकी तरफ देखा था, जिनके चेहरे मुरझाए हुए थे। फिक्र की अब कोई बात नहीं, नूर फातिमा अब खतरे से बाहर है। बर वक्त अस्पताल लाने और ब्लड मिलने पर अब इनकी हालत खतरे से बाहर है। अभी वो होश में नहीं, लेकिन जल्द ही होश में आ जाएंगे। और हाँ, प्लीज़ आप लोग ज़रा एहतियात किया करें। खाने पीने में नूर फातिमा ने कुछ ऐसा खा लिया था जो जहर से कम नहीं था, और जहाँ तक मुझे लगता है इन्हें ब्लड वोमिट आई थी, जिससे वो जहर कुछ निकल चुका था, लेकिन इसने असर कर दिया था, इसलिए वो सांस नहीं ले पा रही थी। मैं अब चलती हूँ डॉक्टर मुराद, और सुबह की ड्यूटी के डॉक्टर आएंगे तो आपको वो नूर फातिमा को चेकअप करके बता देंगे। डॉक्टर सहर कहते वहां से चली गई थी और वहां बैठे सब वजूद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। लेकिन इसकी अभी भी परेशानी खत्म नहीं हुई थी। अरजाल बादशाह की नजरें अभी तक अनीस के इमरजेंसी वार्ड की तरफ लगी थी, लेकिन वहां से कोई खबर नहीं मिल रही थी। और वहीं इमरजेंसी के अंदर डॉक्टर फरहान ने अपनी सारी मेडिकल का हर हरबा इस्तेमाल कर दिया था, और अनीस के हार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा था। जब डॉक्टर फरहान ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया, जो अनीस को कोमे में भी ले जा सकता था। डॉक्टर साहब आप श्योर हैं? पास खड़े डॉक्टर ने डॉक्टर फरहान से कहा था, और डॉक्टर फरहान ने गहरी सांस के साथ अस्बात में सर हिलाया था, और वहीं अनीस को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था। और इंजेक्शन लगते ही अनीस की ब्लड सप्लाई में तेजी आई थी और हार्ट बीट हाई पर जाते हुए लो होते नॉर्मल पर आ गई थी। वहीं सांस रोके डॉक्टर फरहान ने अपना रोका हुआ सांस बहाल किया था, और बेख्तियार वहां खड़े सब डॉक्टर्स ने हाथ उठाकर
اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر فرحان ایمرجنسی سے باہر آ گیا تھا اور آتے ہی میر مراد کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے۔ ہم اپنے ڈاکٹر کو کہیں جانے تھوڑی دے سکتے تھے کیا؟ لیکن ہمیشہ کی طرح اس نے تنگ بہت کیا تھا، چاہے وہ ڈیوٹی کر رہا ہو یا ایمرجنسی کے بیڈ پر ہو۔ ڈاکٹر فرحان کی بات پر میر مراد نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر فرحان کو گلے لگایا تھا۔ بس بس اب جاؤ، گھر والوں کو آرام کا کہو، ڈاکٹر انیس کو آئی سی یو میں شفٹ کر رہے ہیں۔ اگلے 12 گھنٹے وہ یہیں رہے گا، اس کے بعد ہی اس کے ہوش آنے پر ہم اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فرحان نے کہتے ہوئے میر مراد کو خود سے الگ کیا تھا۔ وہیں سب اللہ کا دل میں شکر ادا کر رہے تھے۔ تہمینہ بیگم اور شاہزے بیگم تو نوافل پڑھنے چلی گئی تھی اور سردار میر اکبر میر حمزہ کے ساتھ صدقہ دینے چلے گئے تھے۔ جاوید بوا جی کو اور سریا کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا اور یشلا نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے ارزال پاشا کی طرف دیکھا تھا، جو خوشی سے میر مراد کو گلے لگا رہا تھا، اور یشلا کے دل میں ان سب کے لیے دعا نکلی تھی۔ یہ لے، ارزال پاشا نے چائے کا کپ یشلا کی طرف کرتے ہوئے شکریہ۔ یشلا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چائے کا کپ لیا تھا۔ بارش تھم چکی تھی، سورج کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی، اندھیرا چھٹ گیا تھا اور روشنی نے ہر چیز کو روشن کر دیا تھا۔ ایسے ہی میر خاندان پر آیا برا وقت ٹل گیا تھا۔ وہیں ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھے دو نفوس کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ انسان کتنا خود غرض ہوتا ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو پھر اچھائی نہیں دیکھتا۔ نور فاطمہ نے بھی ایسا ہی کچھ کیا ہے اپنے ساتھ۔ میری محبت میں اسے میری نفرت اور ناپسندیدگی نظر نہیں آئی، اور وہی انیس سے نفرت میں اسے اس کی بے تحاشا محبت نظر نہیں آئی۔ ارزال پاشا نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، جس پر یشلا نے اپنے سان میں آسمان سے گرتی ہلکی بوندا باندی کو دیکھتے ہوئے چائے کا گھونٹ لیا تھا۔ میں نے زندگی کے 18 سال بعد یہ صورتحال دیکھی۔ 18 سال پہلے حویلی میں ایسی ہلچل مچی تھی جب میرے بابا جان کی ڈیڈ باڈی آئی تھی، اور اب یہ سب۔ ارزال پاشا کی بات پر ساتھ ہی یشلا نے اپنا ہاتھ ارزال پاشا کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں محبت اور نفرت میں انسان کیا کچھ کر جاتا ہے، اور آپ جس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، میں بھی ایسے ہی وقت سے 4 سال پہلے گزری ہوں۔ یشلا بھی بول رہی تھی کہ ارزال پاشا نے درمیان میں بات کاٹ دی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ پر کیا گزری تھی۔ ارزال پاشا کی بات پر یشلا نے تھوڑا حیرت سے ارزال کی طرف دیکھا تھا۔ اس سے پہلے یشلا کچھ پوچھتی سریا آ گئی تھی۔ وہ میر سائیں نور بی بی کو ہوش آ گیا۔ سریا کی بات سنتے ارزال پاشا کے ساتھ ہی یشلا اٹھ گئی تھی۔ ارزال و نور فاطمہ ہوش میں آتے ہی انیس کا نام بار بار لے لی۔ مراد بھی یہاں نہیں، اسے کیسے بتائیں؟ شازی بیگم نے ارزال کو اندر آتے دیکھ کر کہا، اور ارزال پاشا کے دل کو تسلی ہوئی تھی کہ وہ انیس کو پکار رہے تھے۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ اسے کچھ مت بتائیں، آپ جائیں نور فاطمہ کے پاس ماجی کے ساتھ، ارزال پاشا نے شازی بیگم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اور شازی بیگم نور فاطمہ کے روم کی طرف چلی گئی تھی۔ آپ نہیں جائیں گے کیا؟ یشلا نے ارزال پاشا کی طرف دیکھتے کہا، نہیں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ ارزال پاشا مختصر سا جواب دیتے یشلا کا ہاتھ پکڑتے اسپتال سے باہر آ گیا تھا، اور یشلا آنکھوں میں حیرت لی ارزال پاشا کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ وہ ہمیں چھوڑ دیں گے، انیس ہمیں چھوڑ دیں گے، نور فاطمہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی، جب شازیہ بیگم تہمینہ بیگم کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سب کے لیے جو ہوا تھا وہ ایک پہیلی بن گیا تھا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا ہوا تھا جو دونوں ایک وقت میں اسپتال میں تھے، اور اب نور فاطمہ کے منہ سے ادا ہوئے لفظوں نے شازیہ بیگم اور تہمینہ بیگم کے دماغ میں شک کی گھنٹی بجائی تھی۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے؟ یشلا کی بات پر ارزال پاشا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اسی لیے گاڑی کے پاس آ کر رک گیا تھا اور گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ ہم گھر جا رہے ہیں، ارزال پاشا نے مختصر سا جواب دیا، لیکن یشلا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ارزال پاشا کا یہ اچانک رویہ بدل کیوں گیا۔ لیکن کچھ نہیں، آپ نے اپنی حالت دیکھی ہے، ساری رات 1 منٹ کے لیے آپ نے آرام نہیں کیا۔ گھر جا کر آرام کر لیں، پھر شام کو آ جائیں گے۔ ارزال پاشا کی بات پر یشلا کے جیسے جان میں جان آئی، وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ارزال پاشا نے گاڑی سٹارٹ کرتے یشلا پر ایک نظر ڈالی تھی، جو اپنی سیدھی انگلی کے ناخن کو بری طرح سے کھرچ رہی تھی، اور اس کے کانوں میں ارزال پاشا کے الفاظ گونج رہے تھے، میں سب جانتا ہوں، اور یہی 4 الفاظ یشلا کو بے چین کر رہے تھے۔ ایک خاموشی تھی جو اس پر طاری ہو چکی تھی۔ یشلا ارزال پاشا کی آواز اسے سنائی نہیں دی تھی۔ یشلا کی گھبراہٹ کو دیکھتے ارزال پاشا نے یشلا کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، جو ناخن کھرچنے کا مشغلہ جاری کیے ہوئے تھے۔ پاشا کے ہاتھ رکنے سے وہ ایک دم چونک گئی تھی۔ کہاں گم ہیں آپ؟ ارزال پاشا نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سامنے ٹریفک کی طرف دیکھا، اور پھر دوبارہ یشلا کی طرف دیکھا۔ نہیں، کہیں نہیں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ۔ ارزال پاشا نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ یشلا کو نور فاطمہ کے واقعے کے بعد سے ہی اس کی حالت دیکھ رہا تھا، اور اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ دونوں اپنی اپنی الجھنوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ سفر خاموشی سے کٹ گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے یشلا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور ارزال پاشا جاوید کے پاس کل کے ہونے والے واقعے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، جہاں باہر کا موسم اسے اب اپنے اندر کے موسم سے کچھ الگ نہیں لگ رہا تھا، اداس، گھٹن والا۔ کہ مسٹر پاشا کو سب پتہ ہے، کہ انہیں وہ سب بھی پتہ ہے جس کو میں آج تک تسلیم نہیں کر پا رہی۔
وہ تصویر جس کا سچ میں نہیں جانتی۔ یشلا نے سوچتے ہوئے گہری سانس لی تھی جب اسے ارزال پاشا نے پیچھے سے اپنی باہوں کی گرفت میں لیا تھا۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ مجھے لگا آپ سو گئی ہیں، ارزال پاشا نے کہتے ہوئے یشلا کر اپنی طرف کیا تھا۔ نیند نہیں آ رہی اس لیے؟ یشلا نے کہتے ہوئے ارزال پاشا کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں اسے اس وقت اپنے لیے بے پناہ محبت نظر آ رہی تھی۔ چلے جا کر آرام کر لے، میں نہیں چاہتا کہ میری چھوٹی سی بیوی کی خوبصورت آنکھیں مزید سرخ ہو جائیں۔ ارزال پاشا نے یشلا کی دونوں آنکھوں پر باری باری بوسہ دیتے کہا جو ساری رات جاگنے سے ان میں سرخی گھل گئی تھی۔ آپ بھی نہ اتنا بھی خیال نہ کریں کہ مجھے آپ کی عادت ہی پڑ جائے۔ یشلا کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بغیر سانس بھی نہ لے پائیں۔ ارزال پاشا نے یشلا کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا۔ اگر آپ مجھے اپنی عادت ڈال کر چھوڑ کر چلے گئے تو یشلا کی بات پر ارزال پاشا کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے۔ وہ جو اس پر چادر اڑتے ہوئے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں کیوں چھوڑ کر جاؤں گا آپ کو؟ ارزال پاشا وہیں پر بیڈ پر یشلا کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ آپ ابھی تو جا رہے ہیں نا مجھے چھوڑ کر؟ یشلا کی بات پر ارزال پاشا نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تھا جہاں کچھ کھونے کا ڈر تھا۔ مجھے وکیل کے پاس جانا ہے، پارٹی کے پیپر تیار کرنے ہیں، پھر پولیس اسٹیشن جانا ہے، ایک دو اور کام ہے، لیکن اب نہیں جا رہا۔ آپ سے زیادہ ضروری تو کوئی بھی کام نہیں ہے۔ ارزال پاشا نے یشلا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے کہا، وہیں بیڈ پر یشلا کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے لیٹ گیا تھا۔ یشلا ارزال پاشا کے سینے پر سر رکھے اس کی شرٹ کے بٹن کو اپنی نازک انگلی سے چھو رہی تھی۔ مسٹر پاشا، اگر کوئی آپ کو مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کرے تو کیا آپ مجھ سے الگ ہو جائیں گے؟ یشلا نے بے اختیار اپنے دل کی بے یقینی کہہ ڈالی تھی جس پر ارزال پاشا کے ہاتھ اس کے بالوں پر رک گئے تھے۔ وہ جو نرمی سے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے بالوں کو سلجھا رہا تھا۔ یشلا میں کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، کبھی بھی نہیں، چاہے جو مرضی ہو جائے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ شاید نور فاطمہ کو لے کر تھوڑا پریشان ہو گئی ہیں۔ اگر ایسی بات ہے کہ آپ نور فاطمہ کی وجہ سے پریشان ہیں تو اپنی پریشانی ختم کر دیں۔ جو رشتہ میرا آپ کے ساتھ ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ارزال پاشا کو جو بات چبھ رہی تھی اس نے یشلا کو کہہ دیا تھا، لیکن وہ یشلا کے دل کی حالت سے انجان تھا۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، ارزال پاشا نے کہتے یشلا کو اپنی باہوں میں لیا تھا، اور وہیں یشلا ارزال پاشا کی باہوں کی گرفت میں آتے ہی پرسکون ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے دائیں نازک ہاتھ سے ارزال پاشا کی شرٹ کو مضبوطی سے تھاما تھا اور ساتھ ہی آنکھیں بند کر لی تھی۔ ارزال پاشا یشلا کے بالوں کو نرمی سے سلجھا رہا تھا، اور کچھ ہی دیر بعد ہی یشلا کے ہاتھ کی گرفت اس کی شرٹ پر نرم پڑ گئی تھی اور وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ پاشا کو اس کی گہری سانسوں کی آواز سنائی دی تھی اور ساتھ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بغیر کوئی آواز کے ارزال پاشا نے اس کا سر تکیے پر رکھا تھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بیڈ سے اٹھتے ہوئے الماری کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں سے وہ اپنے کپڑے لیتے ہوئے شاور لینے چلا گیا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، سہیل ایسا مت کرو، مجھے طلاق مت دو، امی بابا جان مجھے جانے دو، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ یشلا گہری نیند میں سوئے بڑبڑا رہی تھی جب ارزال پاشا شاور لے کر باہر آیا۔ یشلا کی دھیمی آواز سنتے ہوئے فوراً یشلا کے پاس آیا۔ یشلا اٹھو، کیا ہوا ہے؟ کوئی خواب دیکھا ہے؟ ارزال پاشا نے یشلا کے بازو پر ہاتھ رکھتے اسے اٹھنے ہی لگا تھا کہ یشلا نے ارزال پاشا کے ہاتھوں کو جھٹک دیا تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، دور رہو مجھ سے۔ یشلا ارزال پاشا کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے کپکپاتے وجود کے ساتھ جیسے آنکھیں کھولی۔ ارزال پاشا حیرت سے یشلا کو دیکھ رہا تھا۔ آپ؟ یشلا فوراً گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ سردی کے موسم میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ یشلا کی حالت دیکھ کر ارزال پاشا نے فوراً پانی کا گلاس اس کی طرف کیا تھا۔ کوئی خواب دیکھا کیا؟ ارزال پاشا کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یشلا نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے وہ سب کہا تھا۔ جی خواب تھا، بہت برا۔ یشلا نے پانی کا گھونٹ لیتے پانی کا گلاس پکڑا تھا جس پر ارزال پاشا نے گہرا سانس لیتے یشلا کو سینے سے لگا۔ وہ یشلا کے دھڑکتے دل کو صاف محسوس کر رہا تھا۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، ارزال پاشا نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ جانتا تھا کہ یشلا ایک بری دور سے گزری تھی، لیکن آج جیسے وہ ریئیکٹ کرے گی وہ خود پریشان سا ہو گیا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ فریش ہو کر آئے تھے اور اب آپ کی شرٹ پھر گندی ہو گئی ہے۔ یشلا نے فوراً اپنی حالت کو کنٹرول کرتے ارزال سے خود کو الگ کیا تھا اور اس کے چہرے پر آیا ہوا پسینہ ارزال کی شرٹ پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ارزال پاشا نے شرٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ رکیں، میں آپ کا دوسرا سوٹ نکال دیتی ہوں۔ یشلا ارزال پاشا سے نظریں چراتے ہوئے بیڈ سے اٹھ گئی تھی، وہ بس اسے ہی دیکھتے جا رہا تھا۔ ایسی کیا بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے؟ ارزال پاشا جیسے یشلا کی ایک ایک بات کا پتہ تھا، اب یشلا کی آنکھیں چرانے پر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہیں دوسری طرف ارزال پاشا کے وکیل کی اسے کال آ رہی تھی۔ میں بس نکل رہا ہوں، 15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ ارزال پاشا نے کال اٹھاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر الماری کی طرف آیا۔ مسز چھوڑی یہ سب، مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ جائیں، جا کر کچھ کھا لیں، میں کال کروں گا فری ہو کر۔ ارزال پاشا نے یشلا کے ہاتھوں کو تھامتے کہا جو الماری میں منہ چھپائے اپنے آنکھوں سے نکلتے والے آنسوں کو کنٹرول کر رہے تھے۔ پکا کال کریں گے؟ یشلا نے آنسو کو حلق میں اتارتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لاتے کہا، جس پر ارزال پاشا نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور یشلا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا۔ ارزال پاشا کے جاتے ہی یشلا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے تھے۔ مسٹر پاشا، مجھے معاف کر دیں، میں چاہ کر بھی آپ کو وہ سب نہیں بتا سکتی، نہیں دکھا سکتی، جسے دیکھ کر میں خود اپنی ہی نظروں سے گر جاتی ہوں۔
यशला वहीं रोते हुए अलमारी के पास बैठ गई थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि इसकी सबसे बड़ी गलती थी, जो वो अरजाल पाशा से सब छुपा रही थी। वकील के ऑफिस से निकलते हुए अरजाल पाशा की सोच में गुम था। जब वो गाड़ी में आकर बैठा था, जावेद मुसलसल अरजाल पाशा की तरफ देख रहा था। आज से पहले कभी अरजाल पाशा को उसने इस हालत में नहीं देखा था। मीर साईं कोई परेशानी है क्या? जावेद ने बैक मिरर से पीछे बैठे सोच में गुम अरजाल पाशा को कहा। नहीं, मुख्तसर सा जवाब देकर अरजाल पाशा चुप हो गया था, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए जावेद से मुखातिब हुआ था। जावेद, यशला के साथ ऐसा कुछ हुआ था जो हमें पता ना हो? अरजाल पाशा की बात पर जावेद ने सोचते हुए नफी में सर हिलाया था। नहीं मीर साईं, लास्ट टाइम आपके निकाह से पहले वो अगवा हुई थी, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब सुहेल ने यशला से ताल्लुक तोड़ा था, या इससे पहले, या फिर जब हम उसे अस्पताल ले गए थे तब। इसके बाद शायद जब इसके वालिदैन का एक्सीडेंट हुआ था तब। अरजाल सोच में गुम ही खुद भी याद करने की कोशिश कर रहा था। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है मीर साईं, आपके कहने के मुताबिक हमारे लोग 24 घंटे यशला बीबी पर नजर रखे हुए थे। जावेद ने कहकर दोबारा अरजाल पाशा की तरफ देखा था, जो अब खामोश था। अब कहाँ जाना है मीर साईं? जवाब न मिलने पर जावेद ने के पूछा। अनीस के घर चलो, अरजाल पाशा कहते मोबाइल पर मसरूफ हो गया था। उसे पता करवाना ही था कि यशला क्या छुपा रही थी। सुरैया जब से घर आई थी, इसकी घबराहट कम नहीं हो रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि नूर फातिमा ने जो उससे कीड़े मार दवाई का पूछा था वो खुद खा लेगी। और फिर अनीस की हालत देखकर उसे अब अपनी पड़ गई थी। ड्राइंग रूम में कालीन पर बैठे सुरैया अपने दांतों से होठों को काटते हुए यही सोच रही थी, जब इसके कानों में अरजाल पाशा की आवाज पड़ी थी। सुरैया! अरजाल पाशा को देखते ही सुरैया फौरन खड़े होते सर पर दुपट्टा ठीक किया था। और अरजाल पाशा इसकी हालत देखकर ही जान गया था कि कोई बात तो जरूर है। अनीस का घर ज्यादा बड़ा नहीं था। नीचे गेस्ट रूम, टीवी लाउंज और साथ ड्राइंग रूम। दाएं तरफ किचन बना था, ऊपर 2 कमरे थे। अरजाल पाशा आज पहली बार अनीस के घर आया था। सुरैया, मुझे वो सब जान है जो कल शाम यहाँ हुआ था। अरजाल पाशा कहते ही सोफे पर जाकर बैठ गया था। और जावेद पास ही खड़ा था। वो मीर साईं, मैंने कुछ नहीं किया, कसम ले ले। सुरैया ने डरते डरते अरजाल पाशा की तरफ देखा, जो टांग पर टांग जमाए हुए सुरैया के मुंह से सच सुनने को तैयार बैठा था। मैंने ये नहीं कहा कि तुमने क्या किया है, मैंने ये पूछा कि कल शाम क्या हुआ था। अरजाल पाशा ने अपनी बात को दोहराया था। वो मीर साईं, कुछ दिनों से अनीस साहब और नूर बीबी के दरमियान बातचीत नहीं हो रही थी, और परसों मैंने इन दोनों को बहस करते देखा था। जब वो बालकनी में खड़े थे, उसके बाद अनीस साहब घर से चले गए थे और मैं अपने क्वार्टर में आ गई थी। जब सुबह यहाँ आई तो मैंने नूर बीबी को बाहर गार्डन में देखा था, वो जो बेचैनी से टहल रही थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि पौधों में कीड़ा लग गया है, मुझे दवाई दो, मैं उन्हें डाल देती हूँ। मेरे साईं, कसम ले ले, मैंने उन्हें मना किया था और कहा था कि ये माली का काम है, तो वो कहने लगी कि वो गांव में ये खुद करती थी। मेरे साईं, हम तो नौकर है ना, मालिक की बात मानना हम पर फर्ज होता है। मैं उन्हें वो दवाई देकर किचन में चली गई थी। शाम होने से पहले वो नूर बीबी मेरे पास किचन में आई थी और मुझे कहा कि वो आराम करने लगी, उन्हें कोई ना उठाए। और उसके बाद कुछ देर बाद अनीस साहब घर आ गए थे। मैंने उन्हें भी बताया था और वो खाने का कहकर कमरे में चले गए थे। और जब मैं खाने का बताने के लिए गई तो वो दोनों, सुरैया कहते हुए रो पड़ी थी और अरजाल पाशा ने गहरी सांस ली थी। जाओ, जाकर नूर बीबी के कमरे की सफाई कर दो, वो शाम तक घर आ जाएंगे। अरजाल पाशा कहते हुए उठ गया था, जो चीज़ क्लियर हो गई थी। हर चीज़ क्लियर हो गई थी, लेकिन उसे नूर फातिमा की हिमाकत पर गुस्सा आ रहा था। अरजाल पाशा के जाते ही यशला किचन में आती थी, जहाँ नाजिया बर्तन धो रही थी और बुआ जी मीट बैठी सब्जी काट रही थी। मेरी बच्ची उठ गई है, नाजिया जल्दी से खाना दो इसे, रात से इसने कुछ नहीं खाया। अरजाल बेटा सख्ती से कहकर गया था, बड़ा अच्छा बच्चा है। बुआ जी अरजाल पाशा की तारीफों के पुल बांध रही थी और यशला हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कुर्सी पर बैठ गई थी। जी जी बुआ जी, अभी लाती हूँ, नाजिया कहकर बर्तन छोड़कर यशला के लिए खाना गर्म करने लग गई थी। यशला बच्ची, तुम्हारे मोबाइल पर कॉल आ रही। बुआ जी ने यशला को किसी सोच में गुम देख कर कहा। यशला ने फौरन मोबाइल की तरफ देखा। मिस्टर पाशा की कॉल होगी। यशला को याद आ गया था, वो कहकर गया था कि कॉल करेगा। लेकिन जैसे ही यशला ने फोन पर नाम देखा, इसके चेहरे का रंग बदल गया था। मोबाइल पर राव शमीद का नाम देखकर यशला का सांस वहीं रुक गया था। कॉल की रिंग टोन के साथ ही यशला के चेहरे का रंग उड़ा था। क्या हुआ यशला, फोन क्यों नहीं उठा रही अरजाल बेटे का? बुआ जी ने चूल्हे की आग जलाते हुए एक नजर यशला पर डाली, जिसके आगे खाना पड़ा था। अभी इसने एक निवाला भी नहीं लिया था और रंग पीला पड़ गया था। जी वो मिस्टर पाशा की कॉल नहीं, ऑफिस से थी। यशला फौरन कॉल काटते हुए मोबाइल साइलेंट पर किया। ऑफिस का नाम सुनते ही बुआ जी के मुंह के जावे बदले थे और माथे पर बल्लाते हुए यशला की तरफ देखा, जो खाना वहीं छोड़कर किचन से बाहर आ गई थी। यशला बीवी को क्या हुआ है? नाजिया ने बर्तन रखते हुए मुड़कर देखा, तो वो वहीं खाना छोड़कर जा चुकी थी। नाजिया की बात पर बुआ जी बस सर्द आह भर कर रह गई। किचन में एकदम खामोशी छा गई थी। ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? यशला ने कमरे में आते एक हाथ में मोबाइल पकड़े, जिसमें मुसलसल राव शमीद की कॉल आ रही थी, साथ साथ चक्कर लगा रही थी। रिलैक्स यशला, रिलैक्स, तुमने शादी की है, इसमें ऐसा क्या है? और मिस्टर पाशा के मुताबिक मुझे अगवा करने में भी राव शमीद साहब का हाथ था। वो भी पता नहीं क्यों।
تو میں اتنی گھبرا کیوں رہی ہوں؟ یشلا نے خود سے بڑبڑاتے ایک گہرا سانس لیا تھا اور ساتھ ہی کال ریسیو کرتے ہوئے اپنا لہجہ نارمل کیا تھا۔ جی شمیت صاحب۔ یشلا کے کال اٹھاتے ہی راؤ شمیت جو کسی زخمی شیر کی طرح تڑپ رہا تھا۔ کال کی دوسری جانب یشلا کی آواز سن کر اس کے دل نے ایک سیکنڈ کے لیے سکون کی سانس لی تھی۔ محبت کی ہوا کے جھونکے نے ان کے تڑپتے دل کو سکون دیا تھا۔ تم نے پاشا سے شادی کیوں کی؟ ہوش میں آتے ہی راؤ شمیت نے سیدھے مدعے کی بات پر آیا تھا۔ شمیت صاحب یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، جس گھر سے میں جس سے مرضی شادی کروں۔ میرے خیال میں یہ ضروری نہیں سمجھتی کہ آپ کو اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بتاؤں۔ یشلا کا جواب سن کر وہیں راؤ شمیت کے ہاتھ کی گرفت ہاتھ میں پکڑے شراب کے گلاس پر مضبوط اور وہ شمیت کے دل کے طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ ایک طرف اپنے پلان میں ناکامی تو دوسری طرف محبت کی بے قدری پر راؤ شمیت کے اندر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ جس کا محبت کرنے کا طریقہ غلط ہے لیکن محبت سچی تھی، اور آج اس لڑکی کے منہ سے اپنے وہ الفاظ سن رہا تھا جس کا اس نے سوچا نہیں تھا، جس کو پانے کے لیے اس نے ایسا کوئی حربہ نہیں چھوڑا تھا، جس نے اسے تسلی رہتی کہ وہ اس کی ہے۔ محبت کی تشنگی میں تڑپتے ہوئے آج وہ محبت کے ساحل پر پیاسا ہی کھڑا رہ گیا تھا، اور آج اس کی محبت نہ صرف پاشا کی بیوی بن گئی بلکہ اس نے اس کی محبت کو اس کے منہ پر مارتے ہوئے ہاتھ چھاڑ دیا تھا۔ واہ واہ یشلا، کتنی آسانی سے تم اپنے آپ کو میری زندگی سے نکال دیا۔ تم اب اتنی بھی معصوم مت بنو کہ تم میرے جذبات سے بے خبر تھی، اور اتنا بے بس میں ابھی ہوا نہیں کہ تمہیں اتنی جلدی آسانی سے پاشا کا ہونے دو۔ راؤ شمیت کبھی اپنی پاؤں کی خاک کسی کو نہ دے۔ تم تو پھر میری محبت اور اپنی محبت کو حاصل کرنا راؤ شمیت کو اچھے سے آتا ہے۔ راؤ شمیت کی بات سنتے ہی وہی یشلا کے ہاتھ سے موبائل گرتے ہوئے بچا تھا۔ جسم سے روح نکل گئی تھی، چہرے پر پریشانی کے گہرے سائے منڈلانے شروع ہو گئے تھے۔ آواز تھی کہ حلق میں دب گئے تھے۔ تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے، تم پاشا کو چھوڑ کر آ جاؤ، نہیں تو مجھے جینا بھی آتا ہے، اور ہاں اگر پاشا کو بتایا تو اس کے نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ راؤ شمیت نے یشلا کی بات سنے بغیر کال کاٹ دی تو وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ وہیں دوسری جانب یشلا اپنے آپ کو نہ تو زندوں میں محسوس کر رہی تھی نہ ہی مردوں میں۔ میری بچی بتاؤ تو صحیح، کچھ تو بات کرو اپنی ماں سے۔ ہم کتنا پریشان تھے اور تم مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ شازیہ بیگم نور فاطمہ کے ہوش میں آنے کے بعد اس کے پاس تھی، اور وہیں اسپتال کے کمرے کے باہر میر حمزہ اور تہمینہ بیگم کھڑے تھے اور صرف شازیہ بیگم کی ہی آوازیں آ رہی تھی۔ سب یہ تو جانتے تھے کہ نور فاطمہ سب سے ناراض ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا، لیکن وہ اس حد تک قدم اٹھائے گی کسی کو توقع نہیں تھی۔ تہمینہ آپ جائیں، شاید آپ کو دیکھ کر وہ کچھ کہہ دے، کچھ بول دے۔ میر حمزہ نے پرامید نظروں سے اپنی بہن تہمینہ بیگم کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر پریشانی تو تھی ہی لیکن لہجہ پر اعتماد تھا۔ جی میں دیکھتی ہوں، نور فاطمہ کا گھر میں سب سے زیادہ تہمینہ بیگم سے لگاؤ تھا، اور اس کی وجہ بھی ارسال پاشا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی تہمینہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی شازیہ بیگم نور فاطمہ کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی، اور نور فاطمہ پر تو جیسے خاموش رہنا واجب تھا، آنکھوں میں بے حسی اور چہرے پر ناگواری تھی۔ تہمینہ بیگم نے آگے بڑھ کر شازیہ بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شازیہ بیگم نے نم آنکھوں سے گردن موڑ کر تہمینہ بیگم کو دیکھا تھا۔ میں بات کرتی ہوں، تہمینہ بیگم نے مختصر سا کہا اور اپنے کندھوں پر اوڑی شال کو دائیں ہاتھ سے ٹھیک کیا۔ شازیہ بیگم نے گہرا سانس لیا اور بیڈ سے اٹھ گئی۔ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ کمرے سے باہر جا رہی تھی جب آخر ایک بار امید کے ساتھ نور فاطمہ کی طرف دیکھا تھا، شاید وہ آواز دے، شاید وہ پہلے کی طرح اس سے ضد کر کے اس کی گود میں سر رکھ کر سونے کا کہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ مایوس ہو کر شازیہ بیگم اپنے جھکے سر کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ نور فاطمہ بچے، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ تہمینہ بیگم نے آگے بڑھ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے نور فاطمہ کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، جو نور فاطمہ بیڈ سے ٹیک لگائے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کے بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے تہمینہ بیگم آگے سے کچھ کہتی مزید، تہمینہ بیگم کے ہاتھ پر آنسو کے قطرے گرے۔ میری بچی، یہ آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، اسے ایسے ضائع نہیں کرتے۔ تہمینہ بیگم نے اسے آگے بڑھ کر جیسے نور فاطمہ کو گلے لگا۔ اس کے اندر جو آنسو کا پل بندھا تھا وہ ٹوٹ چکا تھا، اور نور فاطمہ سے سسکیاں لیتے ہوئے تہمینہ بیگم کی گلی لگ گئی تھی۔ پھوپھو، سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ ہچکوں کے ساتھ نور فاطمہ کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے۔ نہیں میری بچی نہیں، کچھ ختم نہیں ہوا۔ بس چپ۔ تہمینہ بیگم نے نور فاطمہ کی کمر کو سہلاتے کہہ رہی تھی، اور نور فاطمہ کو مزید رونے سے روک نہیں پائی، اور نہ ہی وہ اب چاہتی تھی کہ نور فاطمہ اپنے اندر آنسو کے بوجھ کو لے کر چلے۔ اسے ایک کندھے کی ضرورت تھی اور وہ آج اسے مل گیا تھا۔ میری طرف دیکھو نور فاطمہ۔ تہمینہ بیگم نے نور فاطمہ کو خود سے الگ کیا۔ رونے سے نور فاطمہ کی ناک سرخ اور چہرے کی رنگت مزید پیلی پڑ چکی تھی۔ اب نہیں رونا میری بچی، تمہاری طبیعت ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئی، ابھی تم زیر علاج ہو، ایسا کرو گی تو حالت پھر سے خراب ہو جائے گی۔ تہمینہ بیگم نے نور فاطمہ کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ اور جو ہماری زندگی خراب ہوگی پھوپھو، وہ ہمیں جو زخم لگ گئے اس کا کیا کسی کے پاس علاج ہے؟ ہم تو کسی کے قابل نہیں رہے، اب تو انیس بھی ہمیں چھوڑ دیں گے، اس سے بہتر ہے ہم اس دنیا کو ہی چھوڑ دیں۔ نور فاطمہ نے آخری سسکی لی تھی۔ یہ کیسے باتیں کر رہی ہو نور فاطمہ؟ انیس ایسا کچھ نہیں کرنے والا، اور نہ ہی وہ کر سکتا ہے،
اور جب کوئی زخم لگتا ہے تو اس کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو وہ زخم ناسور بن جاتا ہے۔ تو تم کیوں اپنی زندگی کو ناسور بنا رہی ہو؟ تمہارے ہر زخم کا علاج انیس انیس تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا جب تک تم نہیں چاہو گی۔ تہمینہ بیگم نے بات کرتے نور فاطمہ کے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ نور فاطمہ تہمینہ بیگم کی آخری بات پر لرز گئی تھی اور سامنے بھی تہمینہ بیگم تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس سب میں نور فاطمہ نے کہیں نہ کہیں کوئی نادانی کر بیٹھی تھی۔ ادھر دیکھو میری بچی، ضروری نہیں ہوتا کہ ہم جو زندگی میں چاہیں وہ ہمیں مل جائے۔ تم نے محبت کی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، کیونکہ اس محبت پر کسی کا بس نہیں ہے۔ لیکن کیا تمہیں اپنے اللہ پر یقین نہیں ہے کیا؟ کیا وہ تمہاری خوشی نہیں دیکھ رہا؟ وہ تمہاری بہتری نہیں دیکھ رہا کیا؟ وہ تو ہمارے لیے وہ سوچتا ہے جو ہم اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ وہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو وہ کیسے تمہاری زندگی کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیتا جو تم سے محبت ہی نہیں کرتا؟ تہمینہ بیگم کی بات پر نور فاطمہ کا جھکا سر فوراً اٹھا تھا، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ہاں نور فاطمہ، ارزال نے تم سے کبھی محبت ہی نہیں کی، اور جس سے کی وہ 18 سال سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دینا چاہیے جس کے دامن میں صرف محبت کا انتظار ہو۔ ایک غلطی میر خاندان سے ہوئی اور دوسری غلطی تم خود کر رہی ہو۔ تم خود سوچو، تمہیں تمہاری محبت نہ ملی تو تم ہر حد پار کر گئی، اور اب انیس کا سوچو، جب اسے پتہ چلا کہ تم کسی اور کو دل میں بسائے بیٹھے ہو تو اس پر کیا گزری ہوگی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم اس کے نکاح میں ہو، اور شاید وہ یہ درد تکلیف برداشت نہیں کر پائے، اس لیے وہ آج زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے۔ تہمینہ بیگم نے ساتھ ہی گہرا سانس لیا اور نور فاطمہ کا پورا جسم کانپ گیا۔ کیا مطلب؟ الفاظ نور فاطمہ کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ مجھے لگا کہ تمہیں پتا ہوگا، مطلب جب تم دونوں کو ہسپتال لایا گیا تو تم دونوں کمرے میں تھے۔ تہمینہ بیگم کے چہرے پر پریشانی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ہمیں نہیں پتا، ہم تو بے ہوش تھے، اور جب ہم نے وہ دوائی لی تھی تب انیس کمرے میں نہیں تھے۔ نور فاطمہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی آ گئی تھی۔ انیس کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہم سب کو تو لگا تھا کہ شاید تم دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا ہے اور یہ سب۔ تہمینہ بیگم نے بات کرتے ہوئے پریشانی سے اپنے سر سے دوپٹہ ٹھیک کیا۔ پھوپھا، ہم انیس کے پاس لے چلیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے انیس کو غصے میں بہت کچھ کہہ دیا تھا، لیکن آج تک ہم نے کسی کا برا نہیں چاہا۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہم خود کو معاف نہیں کر سکیں گے۔ نور فاطمہ نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی تھی کہ ایک درد کی لہر اس کے پیٹ میں اٹھی تھی۔ نہیں نور فاطمہ، تم ابھی بیٹھی رہو، انیس خطرے سے باہر ہے، وہ جب ہوش میں آئے گا تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ لیکن اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا تم مجھے دو گی؟ تہمینہ بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے آس بھری نظروں سے نور فاطمہ کو دیکھا۔ جی، نور فاطمہ بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے پیٹ کے بائیں جانب تھا جہاں وقفے وقفے سے درد کی لہر اٹھ رہی تھی۔ انیس کو اپنا لو نور فاطمہ، وہ تمہیں وہ مان، وہ محبت دے گا، تمہارے سارے غم بھلا دے گا۔ اس کی محبت تمہارے سارے زخموں کو ٹھیک کر دے گی۔ کبھی کسی کے محبت میں جی کر تو دیکھو، تم خود جان جاؤ گے کہ محبت کرنے سے محبت کیے جانے والا احساس زیادہ خوشنما ہوتا ہے۔ تہمینہ بیگم کی بات اور امید بھری نظروں کو دیکھتے ہوئے نور فاطمہ نے اپنا حلق تر کرتے مشکل سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ جو کچھ کر چکی تھی، اب مزید کچھ کہہ کر اور کر کے وہ حالات خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ انیس کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ہم آپ کی بات کا بھرم رکھ رہے ہیں پھپھو، لیکن محبت تو ایک بار ہوتی، وہ کبھی دوسری بار ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن ہم آپ کے مان کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ نور فاطمہ نے تہمینہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں سوچا تھا، اور آج پہلی بار وہ اپنی پھپھو سے دغا بازی کر گئی تھی۔ تو میں پیارے سے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔